یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ جب کسی عورت پر حملہ ہوتا ہے تو مجرم کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے وکٹم کے بارے میں عجیب و غریب سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ کپڑے تمیزدار اور مناسب تھے یا چھوٹے چھوٹے آگ بھڑکانے والے؟ وہ رات کے اس وقت گھر سے کیوں نکلی تھی؟ اکیلی تھی؟ دوستوں کے ساتھ تھی؟ بوائے فرینڈ کے ساتھ تھی؟ کیا وہ نشے میں تھی یا اس نے زیادہ پی لی تھی؟ کیا حملے کے دوران وہ چیخی تھی، چلائی تھی؟ کیا اس نے عزت اور جان بچانے کی کوشش کی؟ آج کل اپنے کام سے کام رکھنے والی خواتین پر حملے کثرت سے ہو رہے ہیں اور ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو لاکھ خبردار کرتے رہیں، لیکن اگر ہمارے بیٹوں بھائیوں کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہو تو یہ واقعات کیسے ختم ہوں گے؟ آج کا سچا قصہ کسی کی چہیتی بیٹی، بہن اور دوست کا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی بیٹی، آپ کی بہن یا آپ کی دوست ہو سکتی تھی۔ یہ ہے آیا مسروی کی کہانی۔ میلبرن آسٹریلیا کا دوسرا سب سے زیادہ آباد شہر تو ہے، لیکن یہ شہر آرٹ، کلچر اور یورپین وائب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولتیں اچھی ہیں، دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں کرائم ریٹ مناسب ہے، بہترین یونیورسٹیز وہاں قائم ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ میلبرن ساحل سمندر سے لے کر پارکس تک شاندار مناظر سے بھرا ہوا ہے۔ نائٹ لائف میں چار چاند لگانے کے لیے اعلیٰ معیار کے ریسٹورانٹس اور کلبز ہیں۔ 15 جنوری 2019 منگل یعنی ٹیوزڈے کا دن تھا۔ 21 سالہ آیا مسروی نے دوستوں کے ساتھ لیٹس ٹاک ان انگلش سوشل پروگرام میں شرکت کی اور پھر اس کے بعد وہ سب مل کر دی کامکس لاؤنج میں ایک کامیڈی شو دیکھنے گئے۔ آیا کو آسٹریلیا میں آ کر کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ وہ ایک فلسطینین تھی جس کے پاس اسرائیلی سٹیزن شپ تھی اور وہ شنگھائی چائنا کی ایک یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کر رہی تھی۔ وہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے باپ کی شنگھائی کمپنی میں کام کرنا چاہتی تھی۔ اگست 2018 میں ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بنڈورا کی لاٹروب یونیورسٹی میں ایک سال کے ایکسچینج پروگرام میں اس کو جگہ ملی تھی۔ آسٹریلیا میں سال گزارنا اس کی پڑھائی کے لیے بہت فائدہ مند تھا کیونکہ آسٹریلیا میں رہ کر وہ آسانی سے انگریزی سیکھ سکتی تھی۔ آیا کو آسٹریلیا بہت اچھا لگا تھا، اس سے ٹریولنگ کا شوق تھا۔ آسٹریلیا میں آ کر اس نے دوستوں کے ساتھ اسکائی ڈائیونگ کی۔ اسے گھومنا پھرنا، الگ الگ تجربات یعنی ایکسپیرینسز حاصل کرنا، نئے لوگوں سے ملنا بے حد پسند تھا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی کے بارے میں بھی سنجیدہ تھی۔ عربک، ہیبرو، مینڈرن میں فر گفتگو کر سکتی تھی اور اب آسٹریلیا میں ایک سال رہ کر اسے امید تھی کہ اس کی انگریزی بھی بہتر ہو جائے گی۔ اپنے خاندان سے دور رہنے کے باوجود آیا اپنی فیملی کے ہر فرد سے قریب تھی، خاص طور پر بڑی بہن نور جو آیا کی طرح شنگھائی چائنا میں پڑھائی کر رہی تھی۔ آیا اپنے والدین سعید اور کتام، بہن نور، چھوٹی بہنیں ربا اور لینا سے روزانہ فون پر گپ شپ کرتی تھی۔ ان دنوں تو ان کی اور بھی زیادہ بات چیت ہو رہی تھی کیونکہ وہ سب اس سے ملنے آسٹریلیا آنا چاہ رہے تھے۔ اس جنوری کی رات جب کامیڈی شو ختم ہوا تو آیا کے دوستوں میں سے ایک دوست نے اسے برک اسٹریٹ تک لفٹ دی۔ وہاں سے آیا نمبر 86 ٹرام میں سوار ہوئی۔ لاٹروب یونیورسٹی کے کیمپس کی طرف جہاں وہ رہتی تھی اسے جانا تھا۔ رات کے 12:05 پر وہ کیمپس کے قریب ترین ٹرام سٹاپ پر اتری۔
پلنٹی اسٹریٹ کو پار کرتے ہوئے وہ مین ڈرائیو کے ساتھ ساتھ چلتی گئی۔ گھر کی طرف چلتے ہوئے آیا نے اپنی چھوٹی بہن کو فون کیا۔ یہ اس کی عادت تھی، اگر وہ رات میں کبھی باہر نکلتی تو چلتے ہوئے وہ کسی جاننے والے کا نمبر ڈائل کر دیتی۔ بات کرتے ہوئے راستہ جلدی کٹ جاتا اور وہ خود کو محفوظ سمجھتی۔ اسے لگتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس رات بہن ربا اسرائیل میں گھر پر تھی اور اس نے فوراً فون کال کا جواب دیا۔ آیا نے اس سے کہا، تم نے فون اٹھا لیا، مجھے لگا تھا کہ تم مصروف ہوگی۔ ربا ہنس کر جواب دینے والی تھی کہ اس سے آیا کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ ربا نے آیا کو عربک میں "You piece of shit" کہتے ہوئے سنا۔ ربا کو 4 بار زور کے دھچکے سنائی دیے، جیسے کوئی کسی کو وزنی ہیوی چیز سے مار رہا تھا۔ ربا نے فون بند نہیں کیا، وہ سنتی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فون زمین پر گر گیا تھا، صرف گاڑیوں کے گزرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آیا فون پر واپس نہیں آئی۔ ربا کا پریشانی سے برا حال تھا۔ کیا آیا کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا؟ کیا وہ ٹھیک تھی لیکن اس کا فون گٹر میں گر گیا تھا؟ ربا نے بڑی بہن نور کو، جو چائنا میں رہتی تھی، اس کو فون کیا۔ دونوں نے مل کر آیا کو کئی بار کال کیے، ٹیکسٹ میسیجز بھیجے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جس وقت انہوں نے آسٹریلین پولیس کو واقعے کی اطلاع دی، صبح کے 6 بج چکے تھے۔ 16 جنوری 2019 ویڈنسڈے صبح 7 بجے کے قریب چند صفائی کرنے والے مینٹننس ورکرز پولارس 3083 ٹاؤن سینٹر شاپنگ مال کے پارکنگ سے گزر رہے تھے کہ انہیں جھاڑیوں کے بیچ ایک نوجوان عورت کی آدھی ننگی لاش نظر آئی۔ مینٹننس ورکرز نے پولیس سے فوراً رابطہ کیا۔ پولیس جائے واقعے پر پہنچ گئی اور فورینزک ٹیم نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ لاش کی شناخت کی گئی، وہ آیا مسروی تھی۔ وہ ٹرام سٹاپ سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر تھی، یونیورسٹی کیمپس سے صرف 1 میل دور۔ آیا کا گلا گھونٹا گیا تھا، اس کے سر پر کافی چوٹیں آئی تھیں، اس کے جسم پر جلنے کے داغ تھے۔ آیا کو ریپ کیا گیا تھا۔ اس کی لاش کے قریب اس کا ایک جوتا پڑا تھا، 2 قدم دور اس کا ٹوٹا ہوا سیل فون۔ تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پولیس کو یہ چیزیں ملی: لوہے کا ڈنڈا، لائٹر، کالی ٹوپی اور خون آلود ٹی شرٹ۔ ڈیٹیکٹیوز کا ماننا تھا کہ یہ ٹوپی اور ٹی شرٹ قاتل نے چھوڑی تھی۔ ممکن تھا کہ ان کے اوپر قاتل کا DNA موجود تھا۔ کرائم سین پر پائے گئے سارے ایویڈنس فورینزک لیبارٹری کے حوالے کیے گئے۔ 17 جنوری 2019 ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر اینڈریو سٹیمپر نے میڈیا کو یہ بیان دیا: آیا ایک انتہائی خوفناک، ہولناک حملے کا شکار ہوئی تھی۔ ڈیٹیکٹیو سٹیمپر نے پریس کانفرنس کے دوران ٹوپی اور ٹی شرٹ کی تصاویر پبلک میں عام کی، اس امید میں کہ شاید دیکھنے والوں میں سے کوئی انہیں پہچان لے۔ دی کامکس لاؤنج سے حاصل کی ہوئی CCTV فوٹیج سے آیا کا اس رات کا حلیہ معلوم ہوا اور اس کی تصویر بھی دکھائی گئی، اس سوچ میں کہ کسی راہ گزر نے اسے کسی کے ساتھ اس رات دیکھا ہو۔ جیسے ہی انویسٹیگیشن کی تفصیلات پبلک کے سامنے آئیں، اس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے وحشیانہ قتل نے آسٹریلیا، اسرائیل، چائنا کے علاوہ دنیا بھر میں لوگوں کو غم، افسوس اور غصے میں مبتلا کر دیا۔ کرائم سین کے قریب لوگ آیا کے نام پر ویجل کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئے، پھولوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میلبورن کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ایک ویجل رکھا گیا۔ سعید مسروی، جس نے بیٹی کے قتل کی خبر سنتے ہی چائنا سے آ کر اپنی بیٹی کی شناخت کی تھی، اس نے ویجل میں شرکت کی اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا: آیا کی موت میرے لیے سب سے برا ڈراؤنا خواب ہے، لیکن اس ویجل میں 1000 سے زیادہ لوگوں کی موجودگی نے میرے زخموں پر تھوڑا بہت مرہم لگا دیا ہے، میرے درد میں کچھ کمی ہوئی ہے، یہ جان کر کہ اس کے قتل نے آپ کو افسردہ کیا ہے۔ حالانکہ آیا
آپ سب کے لیے اجنبی تھی۔ ہجوم میں چند لوگوں نے موم بتیاں سلگائی ہوئی تھیں، کچھ نے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے، خواتین پر تشدد کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، کئیوں نے سائن بورڈز پر ویمنز رائٹس کے پرچار کیے ہوئے تھے۔ رات کے 8 بجے نمبر 86 ٹرام کی ایک خصوصی سروس برک اسٹریٹ اسٹاپ سے نکلی۔ یہ ٹرام اس جگہ پر پھول لے کر جا رہی تھی جہاں سے آیا کی لاش ملی تھی۔ پولیس نے اس علاقے سے CCTV فوٹیج حاصل کی اور ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ ویڈیو سرویلنس کی فوٹیج میں آیا سڑک پر چلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ نمبر 86 ٹرام میں سوار ہوتے ہوئے بھی نظر آئی۔ غور کیجیے، اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے لیکن سڑکیں سنسان نہیں تھیں۔ اس وقت علاقے میں کالے بال والا، سونلی رنگت والا ایک لڑکا نظر آیا جس نے وہی کالی ٹوپی، سرمئی اور سفید گرے اور وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ آدمی پولارس شاپنگ سینٹر کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ وہ کسی راہ گزر سے سگریٹ مانگ کر سگریٹ پیتے ہوئے دکھائی دیا۔ ایک مقامی سینئر کانسٹیبل کو یاد آیا کہ اس نے 4 دن پہلے اسی لباس میں ایک شخص کو روکا تھا کیونکہ وہ نشے میں دھت تھا۔ سینئر کانسٹیبل اور ایک ڈیٹیکٹیو نے ویڈیو میں دکھائی دینے والے شخص کو تلاش کر لیا اور اسے گرینز بورو کے پارک میں گرفتار کر لیا۔ وہ آدمی 20 سالہ کوڈی ہرمن تھا۔ آیا مسروی کا سنگ دل قاتل اسے ریپ اور قتل کرنے کے بعد اس قدر بے فکر، لاپرواہ تھا کہ وہ 2 دن تک اپنے دوستوں کے ساتھ انہی پتلون اور جوتوں میں گھومتا رہا جن پر آیا کے خون کے چھینٹے صاف نظر آ رہے تھے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو کوڈی نے کہا I didn't kill no one، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ آخر کوڈی ہرمن کون تھا اور اس کی آیا مسروی سے کیا دشمنی تھی؟ کوڈی کی بہن روبی کھولا نے بھائی کی ماضی پر روشنی ڈالی۔ وہ دونوں آسٹریلیا کے فرسٹ نیشن پیپل یا اوبریجنل پیپل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قبیلہ آسٹریلیا میں 50,000 سال سے زیادہ عرصے سے موجود تھا۔ سن 1788 میں برطانیہ سے کئی بحری جہاز یعنی سی شپس جن میں تقریباً 1,000 لوگ تھے آسٹریلیا آ پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی کالونی قائم کی۔ آہستہ آہستہ مقامی ایبوریجنل پیپل سے ان کے حقوق اور ان کی زمینات چھین لی۔ ایبوریجنل لوگوں نے سالوں تک اس بدسلوکی اور ظلم کے خلاف احتجاج کیا اور آج سے 30 سال پہلے، صرف 30 سال پہلے، آسٹریلین حکومت اور سوسائٹی نے اس بھیانک سلوک کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے۔ روبی کا کہنا تھا کہ کوڈی کی خراب پرورش اور اس کی بربادی کی وجہ وہ حکومت کی ناانصافی والا نظام تھا جو اس کے آباء و اجداد یعنی اینسیسٹرز کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ کوڈی اور روبی کے ماں باپ دونوں ڈرگز اور الکحل کے عادی تھے۔ بچوں کو اکثر خاموش کرنے کے لیے شراب پلاتے تھے۔ دونوں کے دانت سڑ گئے تھے، بالوں میں جوئیں تھیں۔ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے ان سے لے لیے گئے تھے اور فاسٹر فیملیز کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ دونوں بچوں کی زندگی میں کوئی استقامت یعنی اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ کیے جاتے تھے کیونکہ فاسٹر پیرنٹس ان سے تنگ آ جاتے تھے۔ کوڈی اسکول میں پھڈے، لڑائیاں وغیرہ کرنے کی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتا تھا۔ چھوٹی عمر سے سگریٹ، شراب اور دوسرے ڈرگز پینے لگا تھا، گھر سے بھاگ جاتا تھا اور 16 سال کی عمر میں وہ سڑکوں پر رہنے لگا تھا۔ انویسٹیگیٹرز نے دریافت کیا کہ کوڈی بے گھر اور بے روزگار تھا۔ آیا کے قتل سے چند ماہ پہلے کوڈی کسی کے خالی ویران گھر میں غیر قانونی طور پر رہ رہا تھا۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، ڈرگز کرتے ہوئے گزارتا تھا۔ وہ MC کوڈز نام سے اپنا تعارف کرواتا تھا اور وائلنٹ ریپ سانگز گا کر فیس بک پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا۔ اس کے ریپ گانے اکثر خودکشی، قتل و غارت، ڈرگز اور ریپ کے بارے میں ہوتے تھے۔ 19 جنوری 2019 کوڈی ہرمن پر آیا مسروی کے ریپ قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ وہ میلبورن میجسٹریٹس کورٹ میں پیش کیا گیا اور اسے حراست میں لے لیا گیا۔ 21 جنوری 2019 میڈیکل کورونر نے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد
آیا کی لاش اس کے خاندان والوں کے حوالے کر دی اور آخری رسومات میلبرن کے علاقے ڈینڈینونگ کی البینین ماسک میں طے پائیں۔ آیا کی فیملی، اس کے آسٹریلین دوست اور بہت سارے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آیا کے باپ نے مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب گھر جائیں اور اپنے بچوں کو گلے لگائیں، اپنے والدین کو گلے لگائیں۔ 23 جنوری 2019 آیا کی فیملی اسے اسرائیل واپس لے گئی۔ شہر ٹیل اویو سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر بقا الغربیہ کے علاقے میں اس کے تابوت کا استقبال ہزاروں گاؤں والوں نے کیا اور اسے قریب کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ آیا کے چاچا عابد کتانی نے موجود میڈیا سے کہا، ہماری معصوم آیا ڈپلومہ لے کر گھر آنے کے بجائے تابوت میں گھر آئی ہے۔ اکتوبر 2019 کھوڈی ہرمن کا مقدمہ سپریم کورٹ آف وکٹوریہ میں شروع ہوا۔ کھوڈی نے عدالت میں اقرار جرم کیا۔ اس کے ڈیفنس لائر نے اس کے ٹرامیٹک بچپن کے قصے سنائے، کہا کہ کھوڈی اپنی بیکار لاچار زندگی سے تنگ آ گیا تھا، غصے میں تپ رہا تھا، نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ دفاعی وکیل نے کھوڈی کا اپالوجی لیٹر عدالت میں پیش کیا۔ اس خط میں کھوڈی آیا کی فیملی سے معافی مانگ رہا تھا۔ ڈیفنس لائرز کا کہنا تھا کہ کھوڈی پر رحم کیا جائے۔ پروسیکیوشن کے وکیلوں کا بالکل مختلف خیال تھا۔ آیا پر حملہ بے حد بھیانک طریقے سے ہوا تھا۔ اس رات آیا شرافت سے اپنے گھر لوٹ رہی تھی، جیسے ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ اس کا سامنا کھوڈی سے ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ کھوڈی نے اس کے قریب آتے ہی اس پر میٹل پائپ سے حملہ کیا۔ آیا کے ہاتھ سے فون گر گیا اور وہ لڑکھڑا کر فٹ پاتھ پر گر گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کھوڈی آیا کو ٹانگوں سے گھسیٹتے ہوئے جھاڑیوں کے بیچ لے گیا۔ وہاں اس نے آیا کو ریپ کیا، پھر اس کے سر پر تقریباً 9 بار لوہے کا پائپ برسایا۔ آخر میں کھوڈی نے آیا کو مزید جھاڑیوں میں گھسیٹ لیا۔ اپنے DNA کو مٹانے کے چکر میں اس نے ایئرسول کین سے WD-40 فلوئڈ آیا کی لاش پر سپرے کیا اور لائٹر سے اس کے جسم پر آگ لگا دی۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ یہ حملہ اچانک والا سپونٹینیس حملہ نہیں تھا، اس کے پیچھے پلاننگ تھی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کا پائپ، WD-40 اور لائٹر پہلے سے تیار رکھا تھا۔ 29 اکتوبر 2019 کھوڈی ہرمن کو 36 سال جیل کی سزا ملی۔ وہ 30 سال کے بعد پرول پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ کورٹ ہیئرنگ کے بعد آیا کے باپ سعید مسروی نے بیٹی نور کے ساتھ مل کر آیا کے نام آسٹریلیا میں ایک میڈیکل فیلوشپ قائم کی ہے، جس کا مقصد صحت اور علاج کے ذریعے اسرائیل اور فلسطین میں امن اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔ جنوری 2020 میں اس اسکالرشپ کی پہلی ریسیپینٹ ڈاکٹر خاطرہ سلامی تھی، جسے پڑھائی کے لیے $50,000 آسٹریلین ڈالرز کا چیک دیا گیا۔ سعید مسروی نے اس موقع پر میڈیا کو یہ بیان دیا، یہ میری بیٹی کی میراث ہے، وہ سب سے پیار کرتی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون کس مذہب کا ہے، کس ملک کا ہے، کیا رنگت ہے اس کی، وہ کون سی زبان بولتا ہے۔ آیا کا پیغام ہمیشہ پیار، صرف پیار تھا۔ دوستوں، یہ تھی آیا مسروی کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ